اس پر کلمے کے ساتھ مہر محدودیت ہوگی. لیکن جب چاند سورج حجر اسود شیو مندر امام بارگاہ اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آج کا مدعا بڑا امپورٹنٹ ہے، برننگ کوسچن ہے، اور اس کے اوپر جواب لیں گے دا ویری فیمس محمد اسامہ علی، اسٹرالوجر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا مدعا آج کیا ہے. وہ مدعا یہ ہے، آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، جب ہم یوٹیوب ویڈیو کرتے ہیں اس کے نیچے اور آتا ہے گوہر شاہی، گوہر شاہی. یہ آخر گوہر شاہی کیا واقعی امام مہدی ہے جو ان کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ باریک واردات یہ کیسے ڈالی جا رہی ہے؟ اور کیا خدا سے ہم کلام ہونے والی باتیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ اور کیا ریاض المعروف گوہر شاہی جو ہیں ان کی امریکہ میں حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی؟ ان کے مریدین گوہر شاہی کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا جسم لے کے غیبت صغریٰ میں چلے گئے ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ گوہر شاہی واپس آئیں گے. آخر یہ معاملہ، یہ باریک واردات کیسے ڈالی جا رہی ہے؟ اور کیا واقعی جو نشانیاں گوہر شاہی بتاتا ہے کیا وہ واقعی امام مہدی والی نشانیاں ہیں؟ یہ سب جانتے ہیں محمد اسامہ علی صاحب سے. اسامہ صاحب بڑا سیریس کوشچن ہے، بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور بڑا باریک مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس کو آپ الیبوریٹ کریں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسب وعدہ انا للہ سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے تاکہ ایک دوسرے کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ اللہ ہم تیرے لیے ہی ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. اب واضح سر مسئلہ، یہ کہانی جو ہے نا بڑی پرانی ہے، یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو جو ویورز زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانتے اسلامک ہسٹری کو یا خصوصاً ان سارے معاملات کو کہ یہ چلتے کہاں سے ہیں، یہ کہاں سے نکل آتے ہیں. اور آپ نے ہم نے جو عہد کیا الحمدللہ اب تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے دفاع میں جو بھی اس طرح کے فتنے اٹھیں ان کے لیے سب سے پہلی جو ہم اپنی ڈیوٹی ادا کریں. دیکھیں یہ یہودیوں کا جو انبیاء کو قتل کرنے کا سلسلہ تھا نا، یہ شیطان کے وہ اعلی کار بنے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوشش کی کہ شہید کیا جائے، اور آپ کو یاد ہے یہودیہ کا زہر دینا تک ثابت ہے، اور یہ انبیاء کے قاتل چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد ان کو جب یہ پتا چلا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے امامت رکھ دی، تو ان کا پھر سب سے بڑی ضد ادھر ہو گئی. اب یہ خیبر سے اگر اٹھائیں تب بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ مولا علی اور ان کی اولاد کے دشمنی میں، اور اگر آپ اس کو حضرت موسیٰ سے شروع کر دیں تو تب بھی آپ کو جو یہ اسی اس وقت کیونکہ انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس میں جو ہے وہ یہ لوگ اس کے قاتل رہے، اس کے اوپر انہوں نے جو بھی ان کے بن پر پڑی انہوں نے کی. اب یہ جو گوہر شاہی، اور میں آج بلکہ آپ کی ناظرین کے لیے ابتداً بتا دوں کہ میری ریسرچ کے مطابق قادیانی اور گوہر شاہی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور ان دونوں کی جو ضد ہے یا جو دونوں کا جو مدعا ہے یا جو گراؤنڈ بناتے ہیں وہ ساری روایات لیتے ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق یا حضرت عیسیٰ کے ظہور کے متعلق ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی فوٹیج نہیں ہے، تو اس لیے یہ کہنا بالکل غیر مناسب نہ ہوگا کہ ان کا جو ایکچوئل مسئلہ ہے یا جو ان کی ایکچوئل پلان ہے یا جو اس وجہ سے یہ بنائے گئے ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طریقے
इल्यूजन्स में डाला जाए ताकि आप इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो ज़मीना साजी है या उनके ज़हूर के लिए जो तैयारी है उसको किसी तरीके मुतनाज़ा बनाया जा सके। मुसलमान इस बात से बेखबर है, जबकि आपका दुश्मन बहुत अच्छे से जानता है कि मुसलमानों का जो अरूज है, मुसलमानों का जो हाइट है या मुसलमानों की जो पीक है वो सिर्फ और सिर्फ इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुंसलिक है। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और ये फर्स्ट एंड लास्ट आपका रेस्क्यू पॉइंट है खुदा की तरफ से जो आप लोगों को मिला है। और ये जो खत्म नबूवत की तरफ इतनी बहसें छिड़ती हैं या जो बातें होती हैं, मैं समझता हूँ ये बात बनती ही नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह खलकत कायनात है और उनका अव्वल होना सबसे बड़ी दलील है कि वो सबसे आखिर में जब आते हैं तो इसका मतलब है अब उनके बाद कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहली खलकत है। रिवायात में ये मौजूद है कि फरिश्तों ने तस्बीहां जब नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा तो फरिश्तों ने तस्बीहां सीखी जब और उस वक्त से जिसकी खलकत हो और जब कुरान में जिक्र भी आए तो यही जिक्र है वमा अरसलना का, हमने भेजा। इसी तरीके से जो ये मैं सिर्फ थोड़ा सा पहले इसको ग्राउंड इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। अब वजह खलकत कायनात, फरिश्ते जब खुदा को नहीं देख सकते या फरिश्तों की ये इस्तिताअत नहीं है कि उन्होंने भी नूरे मोहम्मद को देख के खुदा समझा कि ये इतना पावरफुल, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा नहीं, अल्लाह अकबर, वो बड़ा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो कुव्वत उसकी है। इसी तरीके से ये जितनी भी तस्बीहात हैं, तस्बीहात अरबा जो हैं, ये फरिश्तों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी देखी कि जब उनका नूर देखते थे तो मैस्मराइज हो जाते थे, तो फिर कहते थे कि शायद यही खुदा है। तो वहां से आप अंदाजा लगाएं कि फरिश्तों का भी आज तक देखना या खुदा ताला की जो जात का अहाता करना मुमकिन ना हुआ। उसके बाद एक हिस्ट्री में मिलता है हजरत मूसा का, और वो भी तजल्ली सिर्फ डली थी, देखा नहीं। वो भी कहानी है, देखा नहीं, सिर्फ एक तजल्ली डली और पहाड़ नजर। इसका मतलब है इंसानी आंख ये इस्तेदाद ही नहीं रखती। उसके बाद आ जाए कि जब मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो कुरान में जो आयत है या जो वर्डिंग है उसको बड़े गौर से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तौहीद खतरे में पड़ती है। अगर आप लोग ये मान लेंगे कि उस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा को देखा या खुदा से हम कलाम हुए, तो इसका मतलब वो कोई मुजस्सम था जिसको इस आंख ने अहाता कर लिया। ऐसा नहीं है। कुरान में है अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को देखा। उस रात मेराज की रात अल्लाह की सबसे बड़ी आयतुल कुबरा के अल्फाज यूज हुए, सबसे बड़ी निशानी को देखा, अल्लाह को नहीं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आम मुसलमानों में गलत। दूसरा, जब ये कहते हैं कि ऐसा फासला रह गया जैसे दो कमान का, तो फिर भी ये समझ लें कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसमें किसी मुजस्सम खुदा को करें, तो फिर वो महदूद, उस पर हद आ जाएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुजस्सम, एक जिस्म रखते थे और फिर उसके करीब अगर वो कर दिया जाए तो वो भी फिर उसमें आएगा। जबकि रिवायात में है कि मौला अली की आवाज में मुखातिब हुए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या अल्लाह, ये तू बात कर रहा है या अली बात कर रहा है? तो आपने कहा मैंने तेरे दिल में झांक के देखा, जिसको तेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब पाया उसकी आवाज में तुझसे मुखातिब हूं, ताकि तू इधर अजनबियत ना महसूस करे। वो जो एक सिचुएशन जो वहां थी, जाहिर बात है जिब्राइल तक पीछे रुक गए, सिदरतुल मुंतहा से आगे की कहानियां थी वो। तो बहरहाल इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम कलाम होना अल्लाह ताला की जात से जब साबित नहीं है, तो फिर किसी आम, अल्लाह माफ करे, किसी ये जो सारी कहानी गिरियां ये उधर से ही जन्म लेती हैं। और ये जो खत्म नबूवत पे बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि कमजोर दलीलों के जरिए ये बात की जाती है। सबसे बड़ी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल होना है, इमामुल अंबिया होना है और वजह खलकत कायनात होना है। और उनके आने के बाद तो ये बात हो ही नहीं सकती कि नबी कोई आएगा, क्योंकि पहला जो है आखिर में आ गया, ताला है, उसके बाद खत्म। अब समझें कि और उनके होते हुए आप इस पॉइंट को नहीं समझ रहे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा गया, जब उनको भेज दिया गया, उसके बाद कोई जुर्रत और वुकत ही नहीं है किसी की भी कि वो एग्जिस्ट करे। इसलिए ये नुक्ते पे डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। डिबेट थी असल में मैनेजमेंट की
کہ جو مینجمنٹ میں آپ لوگوں کے لیے امامت کا سلسلہ قرار دیا گیا، ولایت کا سلسلہ کہہ لیں، ولی کو آپ کہتے ہیں جی آپ نے روایتیں عموماً یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، کبھی غور نہیں کرتے اس میں کہ علی کو دیکھنا عبادت، والد کو بھی دیکھنا عبادت، لیکن عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبدیت، بندگی، فالوئنگ شپ، فالو کرنا۔ علی بھی ولی ہے، خدا کے ولایت کے نظام میں باپ بھی ولی ہے، تو اس لیے ایک ہیرارکی ہے جس کو فالو کیا جانا ہے بیسیکلی۔ تو یہ بھی کنفیوزنگ مطلب اس میں آ جاتی ہے۔ اب کسی کو کہہ دو علی کو دیکھنا عبادت ہے تو وہ فوراً اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ وہیں کوئی ایک بتا دے کہ باپ کو دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے، یہ عبادت کا ثواب ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو یہ جراثیم ڈالے گئے ہیں اصل میں صرف بغض علی میں۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں تو یہ جتنی بھی اس نے گور شاہی کی یہ ویڈیو جو آپ نے اب لگائی، میں نے دیکھا اس کا کلپ، وہ اپنے اوپر مطلب وہ اس طریقے سے لے رہا ہے بڑے طریقے سے کہ آپ ڈھونڈ لیں نشانیاں، اور وہ ساری نشانیاں خدا سے ہم کلام ہونے سے لے کے مجھے یہ لگتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ ریاض کو دیکھ لیں، جو بھی یہ شخص ہے، مجھے تو ہماری آپ کو پتہ سارا دن یہی پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے کھیلتے ہیں، تو یہ اس طرح کے جو شخصیات ہیں وہ موسٹلی ہانٹیڈ ہوتی ہیں، اور یہ جن زدہ لوگ ہیں، اور ان کو اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور پھر جو سی آئی اے اور ان کا جو پرانا طریقہ واردات ہے جنہوں نے قادیانی بنائے، وہ بھی امامت کی ضد میں، یہ بھی اگلی کیسٹ امامت کی ضد میں چلی، حالانکہ وہ علی علی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اہل بیت کا نام ایسے لے رہے ہوتے ہیں دھوکہ دینے کی خاطر۔ اور یہ تو مجبوری ہے پوری، کیونکہ کوئی بھی شخص جب بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تاثیر ویسی آ جاتی ہے، طاقت ویسی آ جاتی ہے، فضائیں، ہوائیں، فرشتے ویسے ہی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی چیٹ کرتا ہے، وہ آپ کو ان کا ذکر کر کے آپ کے دماغوں کو، کیونکہ ان کے ذکر کے مقابلے میں جو مرضی ذکر لاؤ گے وہ چھوٹا ہی پڑے گا، وہ جھوٹا ہی پڑے گا۔ تو وہ بڑے طریقے سے حضرت علی کا ذکر کر کر کے آگے لا کے اسی کی جو سمجھ لیں کہ آل اولاد میں جو ہے فتنہ گری کا باعث بن رہا ہے۔ تو ان کا جو میکنیزم ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ کسی طریقے، باقی اس کی اپیرنس دیکھیں اس شخص کی، یہ بالکل مطلب کہیں سے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور خوبصورتی، وجہ خلقت کائنات، اللہ تعالیٰ کی سب سے برگزیدہ، دا موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی، دا بیسٹ خلقت جو ہم پہ بھیجی گئی، اس کا اولاد، اور اس میں اس طرح کی مطلب مجھے سوری ٹو سے چہرے کے متعلق نہیں بات کرنی چاہیے، لیکن یہ شخص کی اپیرنس یا دیکھ کے اللہ معاف کرے کہیں سے بھی ایسا گمان نہیں ہوتا۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، قرآن میں یہ ذکر ہے، اور جہاں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا خدا خود تعریف کرے اور خود محبت کرے، خود محبت کا دعوے دار ہو، وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ حسن نہ ہو۔ اور یہ جو ساری سچویشن جس طریقے سے یہ شخص بیان کر رہے ہیں، یہ ٹوٹل باہر کا ایجنڈا ہے، امامت کے خلاف یہ ان کی پراپوگنڈا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کے لوگ یا اس طرح کے ہزاروں لوگ، کیونکہ دیکھیں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئی، اور پھر پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے اس امت کی جیسے اجر رسالت کے طور پہ ان کی محبت مانگ لی گئی، تو یہ خزانے تو کھل جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اہل بیت کا کوئی چاہنے والا ہو، ان کا در کا غلام ہو تو اس کو کوئی رزق روزی کی تنگی پڑتی، اسی لیے سارا جہان کھاتا ہے ان کے نام پہ، اور یہ لوگ اس طرح کے پراپوگنڈے گھڑتے ہیں۔ اسامہ صاحب، ان کے جو مریدین ہیں ماننے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حجرہ اسود، چاند، آسمان، ان میں گوہر شاہی کی شبیہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ تو وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہیں، یہ تو اپنا جسم لے کے غیبت صغریٰ میں ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا، مولا علی اور ان کی اولاد میں سب سے بڑا جو کرشمہ ہوگا وہ ہے دلیری، اور سب سے بڑی ان کی جو خاصہ اس گھر کا وہ ہے دلیری اور شجاعت۔ اور روایات میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی جو ملتا ہے سرداری کا جو تمغہ ہے یا ترہ ہے، وہ دلیری پہ ملتا ہے۔ تو ان کی حالتیں دیکھ کے کوئی لگتا ہے کہ ان میں کبھی کوئی مسلمانوں کے لیے یا امت کا درد یا کوئی دلیری یا کوئی کرشمہ، ایسے مریل سے جسم، عجیب و غریب سی خلقت، پھر مجھے غلط لینگویج آ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے سوچ سے بھی باہر ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کو
قریب سے دیکھنے یا تخیل میں بھی سوچنے کی زحمت نہیں گوارا کی، اس لیے اس طرح کی شاید بودے اور اس طرح کے وہ لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں خیال بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ان ہستیوں کا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کا احاطہ کر لیں، ہم اس کے دروازے کا ہی کر لیں تو ہم سے نہیں پوری پڑتی، وہ تو علم کا شہر ہے، ہم تو دروازے کو ہی نہیں سمجھ سکے۔ دروازے کو کہتے ہیں مظہر العجائب، جب مولا علی کا نام آتا ہے خطبوں میں شیعہ سنی متفق ہے، آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے کہتے ہیں مظہر العجائب، عجائبات کا مظہر۔ عجائبات ہوتے کیا ہیں؟ عجوبے جو حیران کر دیں۔ ہم سے تو وہ جیسے کہتے ہیں مولا علی کی ہستی کا احاطہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، تو ہم آگے کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سارے ان کے پروپیگنڈے ہیں۔ بلکہ اس میں آج ایک اور پوائنٹ بھی بتا دوں، اے آئی نے جو اس ٹائم پرسن ٹو پرسن پورے کا ایلن مسک کا بھی پورا بندہ بنا دیا ہے، برین میموری۔ اب ہوگا یہ کہ اے آئی سے ابھی بھی سب جو بزرگ ہیں جو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ویڈیو، دوست ہیں ہمارے اہل بیت کے ماننے والے، اس بات کو لازمی شیئر بھی کریں، سیو بھی کریں، اور اس کو اپنی ڈسکشنز میں بھی لائیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اے آئی اس وقت آپ اپنے واٹس ایپ پہ جائیں، میٹا پہ کوئی بھی سوال پوچھ لیں اہل بیت کے متعلق تو وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ اس سے بخاری کے متعلق پوچھیں، آپ اس سے ایسٹرالوجی، آپ دنیا کی جس سوال کرنا ہے وہ آپ کو سب دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کا ایسا شخص خلق کیا جائے گا جو ڈیٹے میں بخاری سب جانتا ہوگا، وہ آپ کی کنز المال، اصول کافی، جتنی بہار الانوار، اس کا ڈیٹا سارا بھرا ہوگا۔ آپ اس کا کیا مقابلہ کریں گے؟ آپ کو تو وہ منٹ منٹ میں ایسے اٹھا کے روایتیں پھینک رہا ہوگا، آپ تو کہیں گے کہ بہت بڑا مفتی اور بہت بڑا عالم آ گیا ہے، بتائیں۔ لیکن اب بات کہانی کہاں فرق کرے گی؟ آپ سمجھیں 12 عالم بلند ہوں گے جو ہم پچھلی ویڈیو سیریز میں بتا رہے تھے، تو اتنا فیک کریٹ کیا جائے گا کہ آپ بھی ششدر رہ جائیں گے، آپ بھی بہ جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے جو نہیں ڈالی جا سکتی اے آئی کے ذریعے، اور ایک ہی بات ہے جو مومنوں کو مومنوں کی پہچان کروائے گی، وہ ہے محبت۔ محبت نہیں ڈالی جا سکتی، ادب نہیں ڈالا جا سکتا، احترام نہیں ڈالا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پہ آنکھیں پرنم نہیں ہوں گی، اہل بیت کے ذکر پہ آنکھیں نہیں روئیں گی۔ یہ سب سے بڑی نشانی بتا رہا ہوں۔ اس وقت یہ ہوگا کہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام ان لوگوں سے بڑھ نہ جائے۔ معاملہ ہی محبت پہ چھوڑا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی شخص شہید نہ ہو، تم میں سے کوئی شخص تہجد گزار نہ ہو، نہیں، محبت نہ بڑھ جائے۔ تو کہانی اینڈ پہ آ کے اے آئی نے آپ لوگوں کو ڈیٹا، تو اب میں نے کہا نا روایتیں، نشانیاں، کہانیاں تو اتنی ہوں گی کہ ہم لوگ ششدر رہ جائیں گے، اور بڑے بڑے آیت اللہ اور بڑے بڑے مفتیان کرام جو ہے اس کے سامنے، اے آئی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ لیکن وہاں ایک ہی بات جو ہے رہ جائے گی جو وہ نہیں ڈال سکتی سائنس، وہ ہے محبت۔ اور محبت سے، نشانی سے، محبت کی خوشبو سے ہی دوسرا پہچان لے گا محبت کو، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ نم آنکھیں ہیں۔ یہ میری بات آج بھی اپنے بچوں کو بھی نوٹ کر کے بتا دیں، آگے آنے والوں کو اپنے کاغذوں پہ وصیت میں یہ نشانی لکھ دیں، یہ آپ لوگوں کے کام آئے گی جب انہوں نے فتنہ گری پہ آنا ہے۔ ابھی انہوں نے اس طرح کے جھوٹے کھڑے کیے ہیں، جس دن اس نے اے آئی سے پورا ڈیٹا ڈال کے کھڑا کر دیا، آپ لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہو جائیں گے، ششدر ہو جائیں گے۔ وہاں بھی آپ لوگوں کو ایک ہی نشانی بتاتا ہوں کہ آنکھ کا ٹپکنا، آنکھ کا چلنا، وہ غم حسین میں ہو، وہ اہل بیت کے غم میں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں اپنے غم زیادہ لگنے لگے تو میرے غموں کو یاد کر کے رونا، یہ ایک بہت بڑی چلتی بہتی آنکھ نہیں اے آئی بنا سکے گا کہ وہ آنسو نکلیں۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو، آپ کو، ہم سب کا فریضہ ہے۔ ابھی تو یہ چھوٹی چھوٹی پرانی کیسٹیں ہیں، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ گوہر شاہی ہو گیا، وہ کبھی کوئی قاسم اٹھاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ پورا کاؤنٹر کرتے رہیں گے جب تک ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل بیت نے ہمیں، جب تک ان کی توفیقات رہی، ان کا کرم رہا۔ لیکن آپ لوگوں کی، ہم سب کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دفعہ ہم اتنی تیاری کر لیں کہ ان کا ظہور جلد از جلد ہو، اور ان کے ظہور ہونے پہ ہم لوگ کنفیوز نہ ہوں۔
یہ نہ ہو کہ پھر ہم پھر نشانیوں کے چکر میں اور پھر اس طرح کے ٹوپی ڈرامے ہمیں الجھائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذکر میکسیمم، جیسے ہم نے ایک سیریز کی تھی روایات بیان کی تھی علامتیں، وہ بلکہ اس کے جا کے اسی رضوان جلال کی نیچے جو ویڈیوز ہیں ان پہ دیکھیں، سب کے لیے ضروری ہے. ان کو سیو کریں، ان کو آگے شیئر کریں، بتائیں لوگوں کو، بچوں کو. آگے بھی ہمیں کوسچنز بھیجیں، ہم اس پہ ضرور کریں گے. بلکہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک تھوڑا سا ہم سیگمنٹ چھوٹا سا شیطان کی پہچان پہ بھی کریں، تاکہ یہ لوگ اس سے ریزمبلڈ جتنے بھی ہمارے ساتھ چال بازیاں ہوئی ہیں نا تاریخ میں، ہم مسلمانوں کی جو روایات سے لے کے شیطان کی جتنے بھی طریقے واردات ہیں، ان پہ جب ڈسکشن شروع ہوئی نا تو ہم لوگوں کے عقیدے مضبوط ہو جائیں گے. اور پھر ہمیں کوئی بھی آ کے اس طرح کا ملعون شخص، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح سے دھوکے میں نہیں ڈال پائے گا. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ویری تھاٹ فل، بہت اچھی ویڈیو تھی، مزہ آیا سن کے. اور یہ تو ایک مکمل معلوماتی ویڈیو تھی. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.